مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، عافیت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں نیکسٹ لیسن کا سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ مثلہم ان کی مثال، کمثلی جیسے مثال، الذی وہ جس نے استوقدہ بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب اللہ چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی میں ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم سو وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، او یا کصیب جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی کی چمک، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑے، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب البتہ چھین لیتا، بسمعہم ان کی شنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، انا بے شک اللہ اللہ، علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ مثلہم کمثل الذی
كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیسن میں منافقین کے حالات کے بارے میں، ان کی علامات کے بارے میں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ان کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے کہ اللہ رب العزت مثال سے بات سمجھاتے ہیں، اور مثال سے سمجھائی گئی بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، گہری سمجھ میں آتی ہے اور دل پر اترتی ہے، اور مثال کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت منافقین کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اب کیا کہ اس شخص کی مثال جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی، آگ کے جلانے سے اس کو اپنا ماحول روشن نظر آنے لگا، ہر چیز اس کو واضح دکھائی دینے لگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ نے ان پر روشنی کی، انہوں نے اس روشنی کو دیکھا، اس روشنی کے ذریعے حق اور باطل میں فرق جان لیا، حق اور باطل کو پہچان لیا، ان کے سامنے حق کا راستہ واضح ہو گیا، اچھے اور برا سب ان کے سامنے روشن ہو گیا۔ جب روشن ہو گیا لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں نفاق تھا۔ یہ دین انہوں نے کس لیے قبول کیا تھا؟ دین انہوں نے اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے دنیاوی مفاد دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی ایمان لے آتے ہیں تاکہ آئندہ جب بھی کبھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے تو ہم بھی یہ دنیاوی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے ان کی نیت میں کھوٹ تھی، تو انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا، دل سے ایمان نہیں لائے، ان کی نیت خراب تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے یہ نور واپس لے لیا، کیونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ ایسا کب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے اس کو نور دینے کے بعد واپس لے لیں؟ ایسا کیوں اور کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب انسان کو تو اللہ رب العزت نور سے نوازے، اس کو دکھائے، اس پر روشنی واضح کرے، اس کو حق اور باطل کا راستہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ کس کو پسند کرے؟ وہ دنیا کو پسند کرے، دنیا میں ڈوبنا پسند کرے اور دنیا کی محبت میں ڈوبتا چلا جائے، دنیاوی مفادات کے لیے مرتا چلا جائے، اور دوسری طرف اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو کیا کر دے؟ ریجیکٹ کر دے، چھوڑ دے، اس سے منہ پھیر لے۔ تو ایسے شخص سے پھر اللہ تعالیٰ نور کی نعمت چھین لیتے ہیں، ایسے شخص کو پھر اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ جیسے سورۃ صف میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، جب وہ ٹیرے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیرے کر دیے، انہوں نے اللہ کی ذات سے رخ موڑا، انہوں نے اللہ کے کلام سے منہ موڑا، انہوں نے اس سے اعراض برتا تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیرے کر دیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت کی سچی طلب ہوتی ہے، سچی تڑپ ہوتی ہے، جو سچ میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پھر توفیق نہیں دیتے۔ اب اگر اس آیت پر ہم غور کریں تو واحد سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے اور آگے جمع کا صیغہ ہے کہ ایک شخص جس نے
آگ روشن کی۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، ہم یعنی ان کو اللہ نے چھوڑ دیا کس میں؟ فی الظلمات، اندھیروں میں۔ اب اندھیروں میں جو ان کو چھوڑ دیا تو لا یبصرون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ عوام الناس کو بھی لے ڈوبتا ہے، اپنے خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ جیسے منافقین کا سردار، سب سے بڑا لیڈر کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو کہ سچا ایمان والا نہیں تھا، جس کے دل میں کھوٹ تھی، جس کی نیت خراب تھی۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جمعے کے دن سب سے اگلی صفوں میں آ کر بیٹھتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ کھڑے ہو کر اور سب کو کہتا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو۔ اب زبان سے تو دوسروں کو کہتا تھا لیکن اپنا دل اس کا کیا کرتا تھا؟ انکار کرتا تھا، اور زبان سے یقین دلاتا تھا کہ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہمدرد ہے، بہت مخلص ہے۔ تو منافقین دراصل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان سے یقین دلاتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت ہمدرد ہیں، مخلص ہیں، دین کے ساتھی ہیں، جبکہ اندر سے ان کے دل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا، انہوں نے جب اس کی قدر نہیں کی، اس نور کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ نے بھی ان سے وہ نور چھین لیا۔ اب وہ اندھیروں میں ہیں، اور انہیں کن میں چھوڑ دیا؟ اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو انسان دنیا کی محبت کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ اس کی آنکھوں پر پھر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ آگے آخرت کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی موت کو نہیں دیکھتا، اپنی قبر کو یاد نہیں کرتا، اس لیے وہ گناہوں میں پھر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ بہرے ہیں کس بات سے؟ حق سے بہرے ہیں، حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق کو سن کر اپنے دل میں اتارنے سے یہ بہرے ہیں، یعنی حق ان کو سنائی نہیں دیتا۔ گونگے ہیں یعنی حق بیان نہیں کر پاتے، اندھے ہیں۔ ویسے تو زبان بہت چلتی ہے، بہت بولتے ہیں، لیکن حق بات نہیں بولتے، حق بیان نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں، اندھے ہیں۔ اندھے کس سے ہیں؟ حق سے ہیں، یعنی ان کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں لیکن یہ ان کو دیکھ نہیں پاتے، ان کو نظر نہیں آتی، اور ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ لوٹ ہی نہیں سکتے اپنے رب کی طرف، واپس پلٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے۔ بہرے، گونگے، اندھے، ایک کے بعد ایک دروازہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ تو جیسے حق کو سیکھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو جاننے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی ہدایت کے لیے سارے دروازے بند کر دیے، کیونکہ جو انسان سنتا نہیں ہے اور دل کے کان سے نہیں سنتا تو خیر اس کے دل میں اتر ہی نہیں سکتی، اور اسی طرح جو دیکھتا نہیں ہے اور بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ ہدایت کو پا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں انہوں نے اپنے یہ تینوں دروازے بند کر دیے۔ اب جو یہ سارے دروازے حق کو پہچاننے کے، حق کو جاننے کے، حق کو سمجھنے کے، حق پر چلنے کے، انہوں نے یہ سارے دروازے بند کر دیے۔ فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب وہ کیسے لوٹیں گے؟ انہوں نے راستے ہی بند کر دیے۔
پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او کصیبن، یا مثال کیسی، جیسی آسمانی بارش، آسمانی برسات، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں کیا ہے، اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال کیسے ہے، آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں بھی ہیں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کون؟ منافقین۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آسمانی برسات یعنی زوردار بارش، اور اس زوردار بارش سے مراد کیا ہے، اشارہ کیا ہے، وحی الہی یعنی قرآن مجید۔ آسمان سے تو ان کے دلوں پر زوردار بارش برسی وحی الہی کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، جس میں کیا ہے، اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے، یعنی وعید بھی ہیں، وعدے بھی ہیں اس قرآن میں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، اور کیا ہے، امید بھی ہے۔ اب ان منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے یہ برسات اتاری وحی الہی کی صورت میں، جس میں وعید بھی ہے، وعدے بھی ہیں، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، امید بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں۔ اب یہ کیا ہے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی جو ایسی آیات ہیں جو مشکل ہیں، جن پر عمل کرنا مشکل ہے یا ڈرانے والی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے ان کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے موت کو ایک بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، ایسے ہی ان آیات کو، ان احکامات کو یہ اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، اور اپنے کانوں میں اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ سن نہ سکیں، تاکہ ڈر نہ سکیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، غور کیجئے، بات ہو رہی تھی کس کی، منافقین کی، اور یہاں پہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو منافقین بظاہر تو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، کہتا بھی ہے، کہلوایا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مسلمان نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس کی زبان تو اقرار کرتی ہے لیکن اس کا دل انکار کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ آپ سے ہم نے فرمایا اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں چاہیے، اس کو تو کیا چاہیے، نیک اعمال چاہیے، اس کو پاکیزہ دل چاہیے جو صاف ہو، شفاف ہو، کس کے لیے، اپنے رب کے لیے مخلص ہو، وہ پاکیزہ دل چاہیے اللہ رب العزت کو۔ اور ہم دیکھیں اپنی ظاہری صورتوں کو، اپنے ظاہر کو، اپنی ظاہری شکل و صورت کو، اپنے لباس کو سنوارنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، اور کتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ہم اس بارے میں۔ ہمیں اپنے چہرے پر ایک بھی دھبا، ایک بھی داغ برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی ایک پمپل نکل آئے، ہم اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو چہرے سے دور کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں۔ اسی طرح کپڑا بھی ہم پہنتے ہیں تو پورے سائز کا پہنتے ہیں، ذرا سا بھی چھوٹا بڑا ہو تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم نہیں اس کو پہنتے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم اس کو صحیح نہ کروا لیں۔ تو دیکھیں ہمارے دل، کبھی ہم نے اپنے دلوں کی بھی فکر کی کہ اس دل میں یقین کتنا ہے، یہ دل پاکیزہ کتنا ہے؟ صرف اور صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا مسلمانوں جیسا ہے، نہیں، بلکہ اصل چیز جس کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ دل ہیں، کہ دلوں کے اندر یقین کتنا پختہ ہے اور ہمارے دل کتنے پاکیزہ ہیں۔
تو جس طرح اپنے ظاہر کی فکر کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ اپنے باطن کی فکر کرنی ہے، اپنے دل کی فکر کرنی ہے، اس کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو شفاف کرنا ہے۔ جیسے گندگی آنے لگے اس کو فوراً سے اپنے دل سے دور کرنا ہے۔ تو سوچنا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں، یعنی اس وقت میں سوچوں کہ میں اس وقت اپنے رب کی نظر میں کیسی ہوں گی۔ جیسا میرا دل ہوگا، جیسا میرا اندر ہوگا، میں اپنے رب کی نظر میں ویسی ہی ہوں گی۔ تو اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ کن کی آنکھیں؟ ان منافقین کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ اضاء لہم، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلتے ہیں۔ مشوا کہتے ہیں عام رفتار سے چلنا، صحیح کہتے ہیں دوڑ کر چلنا، مشوا کہتے ہیں عام رفتار سے چلنا۔ یعنی قرآن کا جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں ان کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ عمل کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا حکم نظر آئے یا کوئی ایسا حکم ملے جو مشکل ہوتا ہے، جیسے جنگ کا حکم، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم، تو وہاں یہ کیا کرتے ہیں، وہاں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں فل سٹاپ۔ اور آسان حکم آئے جس میں ان کا فائدہ بھی ہو تو اس کام کو کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا رویہ تو اپنے دین کے ساتھ ایسے نہیں کہ جو احکامات ہمیں پسند آئیں یا ہماری مرضی کے مطابق ہوں یا جن سے ہمارا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا، وہ اعمال تو ہم خوشی خوشی کر لیں، اور جو کام ہماری مرضی کے خلاف جاتے ہوں یا ہمیں مشکل لگتے ہوں تو ان پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، ان کے بارے میں ہم آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ کس کا رویہ ہے؟ یہ منافقین کا رویہ ہے۔ مومن تو اپنے رب کے ہر حکم پر کیا کہتا ہے؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہنے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یعنی یہ اپنے کانوں اور آنکھوں کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ کے راستے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو انہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو خوف نہیں آتا اگر اللہ چاہے تو ان کی یہ نعمتیں ہی ان سے چھین لے۔ آنکھوں جیسی نعمت کتنی خوبصورت نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا منافقت کرتے ہوئے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہوئے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، کہ اگر اللہ تمہاری سماعت ہی چھین لے، تم سے سننے کی صلاحیت ہی چھین لے، تم دیکھنے کی قوت ہی تم سے چھین لے، ان دونوں نعمتوں کو، تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اگر نہیں اس کی مانیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہوا ہے
ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمیں بولنے کی جو طاقت دی ہوئی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ رب العزت نے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، ہمیں بصارت جیسی نعمت سے نوازا ہے، سماعت جیسی نعمت سے نوازا ہے، سننے کی جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ چھین لیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون ہے جو ہمیں یہ چیزیں، ہماری یہ نعمتیں ہمیں واپس لوٹا سکے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھی منافقین کی مثالیں۔ پہلی مثال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے آگ روشن کی اور آگ جلائی، جس سے اس کا ارد گرد کا ماحول سب روشن ہو گیا، اس کو سب صحیح دکھائی دینے لگ گیا، حق اور باطل سب واضح ہو گیا، لیکن اس واضح ہونے کے باوجود اس نے گمراہی کو کیا کیا؟ پسند کیا۔ دل اس کا کس کی طرف جھکا؟ برائی ہی کی طرف جھکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر سب واضح ہوگی۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی پھر جاتی رہی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے اپنی روشنی چھین لی، پھر وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اب کان حق کو سنتے نہیں، اب زبان حق بولتی نہیں، اب آنکھیں حق کو دیکھتی نہیں۔ اب جب یہ تینوں دروازے بند ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، اب وہ لوٹ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری مثال کیا دی جا رہی ہے؟ او کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا ان کی مثال کیسی ہے؟ آسمانی برسات کی، یعنی آسمانی برسات سے مراد کیا کہ وحی الہی کی بارش ہو رہی، اور اس میں سے جو آسان احکامات ہیں اور جو ان کی مرضی کے مطابق ہیں، یا جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، ان کو تو مان لیتے ہیں، ان کو تو کر لیتے ہیں، اور جو احکامات انہیں مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، ان احکامات کو اپنے اوپر ایسے بھاری سمجھتے ہیں، ایسے بوجھ سمجھتے ہیں، ایسے مصیبت سمجھتے ہیں جیسا کہ موت ہو۔ تو منافقت اصل میں بہت بڑی اور بہت خطرناک بیماری ہے، جس میں بیمار کو خود ہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہے۔ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے اس بیماری کا، کہ اس میں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے۔ جیسے پیچھے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اصل میں تو وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں، اصل میں تو وہ خود ہی دھوکے میں ہیں، اصل میں تو وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اپنی غلطی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم تو کیا کرنے والے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ کیا نہیں رکھتے؟ شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس بیماری کا کہ وہ اس بیماری میں ملوث ہیں۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اسے اپنی کمیاں، اسے اپنی غلطیاں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے اسی کو اپنے حق میں درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے
ان کے بارے سوچنا ہے۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو دیکھنا نہیں شروع کریں گے، ان کا اعتراف نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ سے ہم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے نا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں کیا کر دے، بڑا کر دے۔ یعنی مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے تاکہ مجھے اپنی غلطیاں، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگیں، میں ان کو دیکھ سکوں۔ جب انسان دیکھتا ہے تبھی تو ان کی اصلاح کرتا ہے نا، تبھی تو ان کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیسن کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے، کیونکہ اگر ہم اپنی نگاہوں میں بڑے بن گئے، جس دن ہم اپنی نگاہوں میں بڑے بن گئے، اس دن ہمارے لیے کامیابی کے دروازے بند ہو گئے، اس دن سے ہمارے زوال کا ٹائم شروع ہو گیا۔ کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، جو سمجھے ہاں میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں، میں تو بڑا اللہ کا فرما بردار ہوں، تو یہ خوش فہمی اس کو لے ڈوبتی ہے اور وہ کبھی اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں پر نظر پھر نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ ہمیں ہماری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیاں، کوتاہیاں دیکھنے والا، ان کا اعتراف کرنے والا اور ان کی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمارے دل کو دنیا کی محبت اور منافقت سے پاک اور صاف کر دے۔ جیسے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے باطن کو بھی سنوارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير